بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ، اس کی آمد بہت قریب ہے۔ سال میں اللہ تعالیٰ یہ ایک مہینہ ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور اس ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر خصوصی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اپنے بندوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں، جنت سے خلاصی دینا چاہتے ہیں، اپنے قرب کی دولت دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ثواب بڑھا دیتے ہیں، عبادتوں کی رغبت بھی بڑھا دیتے ہیں۔ پورے سال تھوڑا آگے آ جائیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا، آگے آ جائیں گے اس طرح۔ پورے سال کسی نیک کام کے کرنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا، اتنی جستجو اور طلب نہیں ہوتی۔ رمضان کے مہینے میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ جستجو، شوق، طلب سبھی میں بڑھا دیتے ہیں۔ بچے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں مسجدوں کی طرف نماز و تراویح کے لیے، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، خواتین بھی گھروں میں فکر مند ہوئی لگی رہتی ہیں، یہ کچھ کر لیں، کچھ کر لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں ایک خاص قسم کی ہوا چلتی ہے، رحمتوں کی ہوا، جس سے انسان کے مزاجوں میں تبدیلی آتی ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ شیطان کو پکڑ کے قید کر دیتے ہیں جو انسانوں کو غلط راہ دکھا رہا ہوتا ہے، تو اور آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک طرف مزاج عبادت، اللہ نے شوق عبادت بڑھایا، ہواؤں کے ذریعے سے انسان کے مزاج میں عبادت کا ذوق بڑھایا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فضائل بیان کروا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے فضائل بیان ہو گئے کہ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نوازتے ہیں، اور شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ تو یہ سارا انتظام جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے رمضان کے مہینے کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا آسان ہو جائے۔ فضائل ہم نے بہت سنے ہیں، ایک دو فضیلتیں میں عرض کروں گا، اس کے بعد جو کام ہیں رمضان کے وہ ہمارے سامنے آنے چاہیے کہ ہم نے رمضان میں کرنا کیا کیا ہے، کس طرح اس مہینے کو قیمتی بنانا ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا آخری رات تک۔ اور پھر رمضان کی راتوں میں کسی رات میں بھی کوئی نماز پڑھے تو ہر نماز میں ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رمضان کی راتوں کی عبادت، جس میں تراویح کی 20 رکعتوں میں 40 سجدے ہیں، تو ہر رکعت پر، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، اس کے علاوہ نمازوں کے سجدے الگ ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔
اور پھر رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ رمضان شریف کی رات یا دن میں جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے، ہر سجدے کے عوض اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا درخت لگاتے ہیں جس کے سائے میں سواری پر دوڑ کر 500 برس تک بھی اس کا سایہ ختم نہیں کر سکے گا، اتنا بڑا درخت ہوگا۔ تو یہ رمضان کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے صحابہ کو بیان کیے کہ بھئی یہ مہینہ آ رہا ہے، کس طرح گزارنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ تو کچھ کام تو وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے، اور انہی احادیث کی روشنی میں علماء نے ان کاموں کو الگ سے بھی جمع فرمایا۔ جب رمضان کا مہینہ قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے فرمایا، تمہیں پتہ ہے کتنی عظمت اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو شب قدر ہے، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس ایک رات کی تلاش میں ہم آخری عشرے میں طاق راتوں میں عبادت کرتے ہیں، لیکن علماء نے کہا کہ رمضان کی ہر رات شب قدر تو نہیں، لیکن شب قدر سے بھی کم نہیں۔ تو اگر ہم ہر رات کو رمضان، جیسے یہ ایک کام ہے رمضان کا کہ رمضان کی اگر ہم ہر رات میں تہجد پڑھیں، سحری کے لیے سب اٹھتے ہیں، اور اس وقت تہجد میں 2 4 6 نفل آرام سے پڑھیں اور کچھ تلاوت کری اور 10 منٹ کی دعا کری، تو ہر رات کی عبادت ہو گئی۔ اب کوئی بھی رات شب قدر ہوگی، ہم نے تو رمضان کی ساری راتوں میں عبادت کری ہے، ہمیں یہ افسوس نہیں ہوگا کہ شب قدر ملی ہے نہیں ملی۔ سحری سب نے کرنی ہے، سنت ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔ سحری تھوڑی کریں زیادہ کریں، کرنی ضرور ہے۔ یہ جو طریقہ ہے کہ رات کو زیادہ کھا کر سو گئے کہ میں سحری نہیں کروں گا مجھے مت اٹھانا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری میں برکت ہے۔ سحری اگر حلال مال کی ہو تو جب وہ جسم میں جائے گی تو جسم بیماریوں سے پاک ہوگا، صحت ملے گی، سحری میں برکت ہے۔ تو جب ہم رمضان میں اٹھیں گے سحری کے وقت تو کیا ہوگا، اس وقت کچھ دیر پہلے اٹھ کر 2 4 6 نفل پڑھیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھوائیں، خواتین کو بھی پڑھوائیں، سب کو ترغیب دیں۔ تہجد کا وقت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں میں صدائیں لگاتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں۔ نفل پڑھنے کے بعد تھوڑی سی تلاوت کری اور 10 منٹ 15 منٹ کی دعا کری، اس کے بعد سحری کر کے مسجد آ گئے۔ تو جو شخص پہلے روزے سے سحری کے اوقات میں یہ کام کرے گا، آخری روزے تک وہ یہ کرتا رہا، وہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے شب قدر مل گئی۔ اب اس کو شب قدر کے لیے الگ سے فکر نہیں کرنے پڑے گی، کیونکہ اس نے تو روزانہ رات کو عبادت کرنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو شب قدر ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات کو ہم طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، رمضان کے روزے، یہ بھی ایک بڑا کام ہے۔ رمضان کی جو مخصوص عبادات ہیں، جو مخصوص کام ہیں، ان میں روزہ سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا کام ہے۔ رمضان کی خصوصیات میں سے روزہ ہے، روزہ نہیں ہے تو رمضان بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے روزہ ہے رمضان ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی طرح روزے میں تو کوئی کوتاہی نہ ہو، بلکہ بچوں کو سب کو رکھوانا چاہیے کہ روزے رکھو۔ پتہ کیسے چلے گا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزے رکھوانا۔ تو روزے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر یہ ایک بڑی عبادت ہے رمضان کی، اور دوسری بڑی عبادت ہے تراویح، یہ دوسرا کام۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ تہجد کے ذریعے ہمیں شب قدر مل جائے گی، تو ایک بڑا کام کیا ہے، تہجد سحری۔ دوسرا کام کیا ہے، روزے۔ اب روزے کا طریقہ کیا ہے، روزہ سحر سے شروع ہوتا ہے افطار تک۔ سحری کا وقت بھی قیمتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ افطار کا وقت بھی قیمتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ سحری کے وقت ہم لوگ کھانے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں کہ یہ لیو وہ لیو، اور نہ تہجد پڑھتے ہیں نہ دعائیں کرتے ہیں۔ افطار کے وقت افطاری کی فکر میں لگے رہتے ہیں، جس سے ہمارے 2 قیمتی وقت ضائع ہو جاتے ہیں۔ کرنے کے کام کیا ہیں، میں نے سحری کا وقت بتا دی کیا کام کرنے۔ افطاری کے وقت سب سے بہتر ہمارے اکابرین کا معمول رہا
کہ وہ افطاری کے دسترخوان پر اتنی زیادہ چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے. ایک کھجور اور گلاس سے پانی افطار کیا، نماز کے بعد کھانا کھا لیا. یہ جو افطاری کے دسترخوان بڑے بڑے سجتے ہیں، اس میں اوقات ضائع ہو جاتے ہیں. بلکہ ہم نے اپنے علماء سے سنا کہ اگر افطار کے وقت کی اہمیت معلوم چل جائے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کتنے لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں افطار کے وقت، تو ہم لوگ افطار کے وقت مسجدوں میں نظر آئیں گے، گھروں میں افطاری نہیں کریں گے. اور بہت سارے علماء کو میں نے خود دیکھا کہ وہ اثر پڑھنے مسجد آتے تھے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. اثر کے لیے مسجد آتے تھے، اثر کے بعد تھوڑی سی تلاوت کرتے تھے، مغرب سے آدھا گھنٹے پہلے دعائیں کرتے رہتے تھے. دعائیں کرتے رہتے تھے، جیسے مسجد میں اذان ہوئی اپنے ساتھ کھجور اور پانی لے کر آتے تھے، وہیں کھجور سے افطار کیا، اور مغرب کے بعد اوابین کے نفل پڑھ کے گھر چلے گئے. تو جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ وقت قیمتی بن جائے، تو پہلا طریقہ، تو پہلا کام یہ ہے کہ افطار گھر مسجد میں کرنے. دسترخوانوں پہ نہ کریں، مسجد کے صفوں میں بیٹھ کے دعائیں مانگتے رہیں. جیب میں کھجور ہونی چاہیے، جیسے افطاری کے اذان ہو کھجور. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے گھر والوں کے ساتھ افطاری کرنی ہے تو گھر والوں کے ساتھ افطاری کریں. لیکن افطاری سے تقریباً 15 منٹ پہلے سارے گھر میں سناٹا ہو جائے، افطاری کی چیزیں دسترخوان پر لگ جائیں، ساری خواتین کو کچن سے باہر کر دیا جائے اور سارے گھر کے افراد دعائیں کریں. افطاری کا وقت دعاؤں کا وقت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمارا اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں روزہ لگ رہا ہے تو موبائل میں اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں، کچھ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور جب اذان ہوتی بھاگے ہوئے آتے ہیں اور وہ کھجور اور شربت اور سے بس اپنا وہ روزہ کھولتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. رمضان اس کام کے لیے نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں ساری مصروفیات دنیاوی، کھیل، موبائل، کرکٹ، پتنگ، سب چھوڑ دینا چاہیے. اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں عبادت اور دعائیں. تو افطاری کے وقت کی دعائیں بڑی ضروری ہیں. اپنے گھر والوں کو بھی اس کا سکھانا ہے کہ یہ بھی ایک ضروری کام کرنے کا ہے کہ افطاری کے وقت کی دعائیں ضرور کرنی ہیں. تو یہ رمضان کی ایک بڑی عبادت روزہ، اس کے رکھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا، سحری اور افطاری. پھر رمضان کی دوسری بڑی عبادت تراویح ہے. تراویح 20 رکعت تراویح پورے رمضان جس نے پڑھ لی اس کو شب قدر مل گئی. کیونکہ رمضان کی رات ساری راتیں مغرب سے شروع ہوتی ہیں. مغرب پڑھ لی، عشاء کے بعد نماز پڑھی، تراویح میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے. جس نے تراویح پڑھی اس کو رات کی عبادت کا ثواب مل گیا. اب 20 رکعت تراویح پڑھ لی تو وہ جو میں نے فضیلت بتائی ہے کہ ہر رات کی عبادت میں ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، ہر سجدے پر جنت میں محل، اور اللہ تعالیٰ تراویح پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حدیث شریف ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اتنی ساری فضیلتیں ہیں. تو اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ پورے رمضان انشاءاللہ ہم نے تراویح 1 رکعت بھی نہیں چھوڑنی، ارادہ کر لیں کہ میں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑنا، کوئی تراویح نہیں چھوڑنی، کوئی نماز نہیں چھوڑنی. جب ہم یہ ارادہ کر لیں گے کہ 5 نمازیں میں نے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی ہیں، تراویح میں نے پوری کھڑے ہو کر 20 رکعت مسجد میں پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ رمضان کی ایک بڑی عبادت تراویح ہے، وہ بھی ادا ہو گئی. تو رمضان کی 2 بڑی عبادتیں، تراویح، روزہ، اس کا میں نے آپ کو بتا دی. 2 بڑے کام ہیں جس سے رمضان کا پتہ چلتا ہے. قرآن کی تلاوت پورے سال کی جا سکتی ہے، نوافل پورے سال پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن روزہ کوئی پورے سال نہیں رکھتا، پورے مہینے بھی نہیں رکھتا، پورے ہفتے بھی نہیں رکھتا، نفلی روزے بھی نہیں رکھے جاتے رمضان کے علاوہ. لیکن رمضان کی خصوصیت ہے کہ روزے کو اللہ نے فرض کر دیا. تو ایک خصوصیت رمضان کی یہ ہے، پورے سال کوئی تراویح نہیں پڑھتا، نہ پڑھی جاتی ہیں، نہ کسی مسجد میں عشاء کے بعد تراویح ہوتی ہے. رمضان ختم ہوگا، اگلے دن سے تراویح ختم ہو جائے گی. تو یہ رمضان کی خصوصیت ہے تراویح. اب اگر ہم رمضان کے مہینے میں یہ تراویح نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ رمضان ختم ہو جائے گا، تراویح بھی ختم ہو جائیں گی. جیسے حج کے مہینے میں ہے، پورے سال تو حج نہیں ہے. اب کوئی اگر حج کے مہینے میں حج نہ کرے اور پورے سال چاہے میں حج کروں، تو پورے سال اگر کوئی چلا جائے منی، عرفات، مزدلفہ میں رہے، کیا ملے گا اس کو؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. اور حج کے دنوں میں عرفہ کے دن چلا جائے عرفات کے میدان میں تو مغفرت ہو جائے گی، جنت مل جائے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے. تو رمضان کے مہینے میں تراویح ہے، پڑھیں گے تو ہر رات پر، ہر رکعت، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، جنت کا محل مل جائے گا. اور بعد میں پڑھیں گے تو یہ سب کچھ نہیں ملے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا
رمضان کی بڑی عبادتوں میں سے دوسری بڑی عبادت تراویح ہے، اور رمضان کی تیسری عبادت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں اتارا ہے۔ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں آسمان سے نیچے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اپنے پاس سے بندوں کی طرف رمضان میں منتقل کیا ہے، مبارک دن، مبارک مہینہ، مبارک رات، شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ نے۔ تو رمضان کی تیسری بڑی عبادت وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ بھی ایک بڑا کام ہے کہ اگر ہم ابھی سے عزم اور ارادہ کریں کہ میں نے کتنے پارے پڑھنے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ تلاوت اپنے اوپر مقرر کریں کہ رمضان میں کتنے قرآن ختم کرنے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اور بہت سارے اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے، کہ امام صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن وہ دن میں ختم کیا کرتے تھے، پورے دن ایک قرآن وہ رات کو ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن وہ تراویح میں ختم کیا کرتے تھے۔ 61 قرآن، 61 قرآن امام صاحب رمضان کے مہینے میں پڑھا کرتے تھے، ختم کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن ختم کر کے کہتے ہیں میں نے تو ایک قرآن ختم کیا ہے۔ ایک قرآن کریم رمضان سے اس کا بڑا تعلق جڑا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان کے مہینے میں جبرائیل امین آتے رہے دور کرنے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ ہے ہی قرآن کا مہینہ، تراویحوں میں قرآن، تہجد میں، نوافل میں قرآن، دن میں تلاوت میں قرآن کریم کی تلاوت۔ تو رمضان کی تیسری بڑی عبادت میں عرض کر رہا ہوں، جو تیسرا بڑا کام، ضروری کام ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے، جو ہم نے کرنا ہے۔ نمازوں کے اوقات میں جلدی مسجد آئیں، ایک پارہ پڑھ کے جائیں۔ اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہر نماز کے ساتھ میں ایک پارہ پڑھوں گا، 5 پارے ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے ارادہ کر لیا ہر نماز کے ساتھ آدھا پارہ پڑھوں گا تو 2.5 پارے ہو جائیں گے۔ تو ارادہ کریں کہ میں نے قرآن کریم زیادہ پڑھنا ہے رمضان میں۔ اپنے بچوں کو بھی، اپنی خواتین کو بھی لگائیں کہ رمضان کی تیسری بڑی عبادت وہ قرآن ہے، قرآن۔ اور رمضان کی چوتھی بڑی عبادت جس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں روزے کو فرض کیا، روزے کی آیتیں ذکر فرمائیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ فرمایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے چوتھی بڑی عبادت کا تذکرہ فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، کہ میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرما رہے ہیں، اے صحابہ، اے میرے صحابہ کی جماعت، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ رحمتیں بہت پھیلاتے ہیں، بہت عام کرتے ہیں، اور مغفرت کرتے ہیں اور دعائیں قبول کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کام بتائے کہ اپنی مغفرت اللہ سے کرواؤ اور دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگو۔ تو رمضان کا چوتھا بڑا کام وہ دعائیں ہیں، اور میں نے بتا دی افطاری کی دعا، سحری کی دعا، روزے دار کی تو ہر دعا قبول ہے، نمازوں کے بعد کی دعا، اپنی ساری مرادیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہیں۔ تو 4 بڑی عبادتیں رمضان کی ہیں، 4 بڑے کام ہیں رمضان کے، روزہ، تراویح، قرآن کی تلاوت، دعا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رمضان قیمتی گزر جائے تو یہ 4 کام اچھے طریقے سے کرنے ہیں، اور ان تراویح کے ساتھ 5 نمازیں بھی آ گئیں۔ عزم کر لیں کہ ابھی سے شروع کر دیں، رمضان شروع کا انتظار نہ کریں، ابھی سے شروع کر دیں کہ 5 نمازیں میں نے جماعت سے مسجد میں پڑھنی ہے، چاہے کہیں بھی ہوں، آفس میں ہوں آفس کی مسجد میں، گھر پہ ہوں قریب کی مسجد میں، کہیں بھی ہوں مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ جس نے رمضان کے مہینہ سلامتی کے ساتھ گزار دیا، پورا سال اللہ اس کا سلامتی والا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی احادیث سے معلوم چلتا ہے، علماء نے اس کے تجربہ کیا ہے، احادیث کا جملہ ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے کی ناقدری کری، اس میں گناہ کیے، رمضان کا ماحول خراب کیا، اللہ اس کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ احادیث کا مضمون ہے، یہ حدیث موجود ہے، اگر موقع لگا تو میں بھی سناتا ہوں آپ کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا کہ اگر کسی نے اس مہینے کو، جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشے والی چیز کی، کوئی کسی مسلمان پر بہتان لگایا، کوئی گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے نیک اعمال ضائع کر دیں گے،
سارے نیک اعمال اللہ اس کے ختم کر دیں گے، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی رمضان کے مہینے کی ناقدری کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فضائل بیان فرما رہے ہیں، حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، اور ہم اس کی ناقدری کریں تو ہماری زندگیاں خراب ہو جائیں گی۔ تو اس لیے پانچوں وقت کی نماز میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پانچوں وقت کی نماز جماعت سے مسجد میں ادا کرنی ہے۔ یہ وہ کام ہیں رمضان کے جو ہم نے لازم کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے اور بھی کچھ کام ہیں۔ یہ 4 عبادتیں جو میں نے بیان کی ہیں آپ کو، یہ تو بہت اہم کام ہے۔ دوبارہ عرض کر دوں، روزہ رمضان کی خصوصیت، تراویح رمضان کی خصوصیت 5 نمازوں کے ساتھ، 5 نمازیں۔ تیسری عبادت قرآن کریم کی تلاوت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور چوتھی بڑی عبادت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، دعا جتنی زیادہ دعائیں کریں۔ تو یہ 4 بڑی عبادتیں جو رمضان کی خصوصیات ہیں، ان کو تو کسی بھی طرح نہیں چھوڑنا۔ اب کچھ کام ایسے ہیں جو ہم نے ابھی سے کرنے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی کہ اللہ مجھے معاف کر دیں۔ ایسا نہ ہو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میں اس مبارک مہینے کی برکتوں سے محروم رہ جاؤں۔ یہ گندا انسان گندگی کی وجہ سے اچھائی سے محروم رہ جاتا ہے۔ گناہ ایک گندگی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ ہم توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، ہم پاک صاف ہو جائیں گے، رمضان کا استقبال کریں گے۔ جیسے کوئی مہمان آ رہا ہو تو کیا ہم اس کے گندے کپڑوں میں استقبال کرتے ہیں؟ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہو، بلکہ شادی ہال کی تقریبوں میں جب ہم دروازے پر کسی مہمان کے استقبال کے لیے، ویلکم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیسے کپڑے پہن کے کھڑے ہوتے ہیں؟ کتنی تیاری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں۔ اچھا اور صاف ہو کر استقبال کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ رمضان تو اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ اگر ہم اس کا استقبال صحیح نہیں کریں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو استقبال کرنے کے لیے ضروری ہے صاف ہو جائیں۔ صاف ہونے کے لیے کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے جو گناہ ہیں ابھی سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ تو ایک کام تو رمضان سے پہلے یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر معافی۔ دوسرا بڑا کام، سب سے بڑا کام، کہ کوشش یہ کریں کہ دنیاوی مصروفیات کم کر دیں۔ آفس کے ٹائمنگ کو کم کریں، دکان ملازمت کے ٹائم کو کم کریں۔ ہمارے حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ بھائی روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم زیادہ محنت کرو گے تب بھی اتنی ملے گی، تم کم محنت کرو گے، رمضان کے لیے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیں گے، برکتوں کے ساتھ دے دیں گے کہ اس نے رمضان کی وجہ سے اپنے کام کاروبار کی مصروفیات کو کم کر دیا، دکان پہ کم بیٹھ رہا ہے، روزی کی فکر نہیں کر رہا، اس کو اللہ تعالیٰ روزی روحانی روزی دیں گے، اپنی محبت دیں گے، اپنی رضا کی روزی دیں گے، مغفرت کی روزی دیں گے، جہنم سے خلاصی کی روزی دیں گے۔ تو ہمارے حضرت نے اس دفعہ بڑی پیاری بات فرمائی کہ بھائی روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم زیادہ محنت کرو گے رمضان میں کہ سیزن ہے، کام لگاؤ کام لگاؤ، روزی تو اتنی ملنی بلکہ اور ہو سکتا ہے کم ملے، پھر تراویحیں چھوڑو گے، کام کاروبار کے لیے نمازیں چھوڑو گے، روزہ خراب کرو گے، کام کاروبار میں گالیاں دو گے، تو ہو سکتا ہے روزی خراب ہو جائے۔ تو فرمایا کہ بھائی روزی کی کم کر دو، پورے 11 مہینے بھی تو ہم کماتے ہیں، 11 مہینے میں کون ہمیں کہتا ہے کہ روزی مصروفیات کم کرو، کام کاروبار کم کرو؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ کسی مسجد میں کسی امام نے یہ بات نہیں کہی ہوگی، نہ قرآن و حدیث میں یہ بات ہے کہ 11 مہینے میں کم کماؤ، کماتے ہیں پورے 11 مہینے۔ اس ایک مہینے میں ایک درخواست کہ بھائی کم ہو جائیں، زیادہ اوقات میں مسجد میں گزر جائیں، زیادہ اوقات ہمارے نمازوں میں گزر جائیں، تو اپنے اوقات کو کم کریں، بازاروں میں مت گھومیں، کم سے کم۔ بس بازاروں کا تو بالکل سب سے بری جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہیں۔ ہوٹلنگ ختم کر دیں، پورے 11 مہینے ہم کھاتے ہیں بازاروں میں کھانے، ہوٹلوں میں جا کر آؤٹنگ کرتے ہیں، رمضان میں کوئی ہوٹلنگ کوئی آؤٹنگ نہیں ہو۔ فائدہ ہوگا، کر لیں گے تو وقت قیمتی بن جائے گا، تو رمضان میں کوئی آؤٹنگ کوئی ہوٹلنگ نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح خاص طور پر حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو صرف بھوکے رہتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو روزے کی حالت میں آنکھ کی حفاظت نہیں کرتے، یعنی غیر محرم عورتوں کو اور چلتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں آنکھیں تاڑ کے، گناہ ہیں۔ کان کو نہیں بچاتے ہیں، گانے سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور اسی طرح دیگر اعضاء سے، ہاتھ سے کسی کو مار رہے ہیں، پاؤں سے غلط جگہوں پہ چل کر جا رہے ہیں،
تو روزہ خراب ہو رہا ہے، خالی بھوکے ہیں. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جس طرح ہم نے کھانے پینے کا روزہ رکھا ہے، آنکھ کو روزہ رکھائیں کہ یہ نیچے دیکھیں، اوپر نہ دیکھیں. زبان کو بھی روزہ رکھوائیں کہ اس سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، ضرورت کی بات کریں گے نہیں تو قرآن پڑھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے. کان کو بھی روزہ رکھوائیں کہ فضول غلط بات، غیبتیں نہیں سننی کسی کی. رمضان کے مہینے میں غیبت نہیں کرنی. 2 عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئیں کہ ان کو روزہ بہت لگ رہا ہے. آپ نے کہا پیالہ رکھا، کہا الٹی کرو. یہ سچی ہے، حدیث ہے، احادیث میں یہ واقعہ ہے. تو ان دونوں خواتین نے جب قے کری، ان کو روزہ لگ رہا تھا، تو قے میں خون کی پیس نکلے، ٹکڑے، گوشت کے ٹکڑے جمے ہوئے خون کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دونوں نے کسی کی غیبت کری ہے، روزے کی حالت میں غیبت کری. آپ نے فرمایا دیکھو قرآن کریم میں غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. تم نے گوشت کھایا، اپنے مردار بھائی کا نکل آیا. اتنا سخت گناہ ہے غیبت روزے کی حالت میں. تو ان 2 خاتون کی روزے میں حالت خراب ہو گئی تھی، روزہ ان سے پورا نہیں کیا جا رہا تھا. آپ نے بلا کر یہ فرمایا تم نے غیبت کری. تو رمضان میں ایک بہت ضروری عمل یہ ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کوئی گناہ نہ کریں، کوئی گناہ نہ کریں، خاموش رہیں، زیادہ گھومے پھرے نہ. پھر اسی طرح رمضان کے ایک بڑے کام کیا ہیں، پورے سال مشکل ہوتا ہے اشراق کے نوافل جو فجر کے سورج نکلنے کے بعد پڑھے جاتے ہیں. حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. چاش کے نوافل جو سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد پڑھے جاتے ہیں، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. اوابین کے نوافل جو مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں. صلاۃ التسبیح کتنی زبردست نماز ہے، گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، بلکہ گناہوں سے نہانے کی، یعنی آدمی توبہ کا اس غسل کر لے صلاۃ التسبیح کے ذریعے سے، توبہ کا غسل. تو کوشش کریں رمضان کے مہینے میں روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھیں. ظہر کے بعد ٹائمنگ بنا لیں، فجر کی نماز کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھ کر اشراق کی نماز پڑھ کے جائیں. ظہر کی نماز پڑھنے آئیں، تلاوت کریں، ظہر کے بعد پھر اب صلاۃ التسبیح پڑھیں. مغرب کے عصر پڑھنے آئیں، عصر کے بعد مسجد میں رہیں، تلاوت کرتے رہیں. مغرب پڑھیں، مغرب کے بعد اوابین کے 6 نفل ہیں. حدیث شریف میں آئے جس نے اوابین کے 6 نفل پڑھے 2 رکعت کر کے مغرب کے بعد، اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب. اور ایک حدیث میں آیا ہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے. فجر کے بعد جو اشراق کی نماز ہوتی ہے سورج نکلنے کے بعد، حدیث میں آیا ہے حج اور عمرے کا ثواب ہے سورج نکلنے کے بعد. اور سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد چاش کی نماز کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جو چاش کی نماز پڑھے گا اس کی روزی میں کبھی تنگی نہیں ہوگی، روزی روزگار کے لحاظ سے کبھی پریشان نہیں ہوگا. اور بہت سارے فضائل ہیں، میں تو مختصر عرض کیا. تو ایک تو اس کا اہتمام کریں. پھر تلاوت کا میں نے بتا دیا آپ کو. چلتے پھرتے ہم نے کیا پڑھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس مہینے میں 4 کام کرنے ہیں. لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنا ہے. اور یہ کوشش کرنی ہے کہ کلمہ طیبہ کے ساتھ ہم نے درود شریف پڑھنے. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفار کثرت سے کرنے. اب کوئی کہے نا میں چلتے پھرتے کیا کروں، تو چلتے پھرتے والے کام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. یہ چلتے پھرتے ہم نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تھوڑی تھوڑی دیر سے محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول. اپنے کام بھی کر رہے ہیں، آفس میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہمیں معاف کر دیے. 2 کام کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اور 2 کام آپ نے فرمائے الگ ہیں کہ جنت الفردوس کا سوال کرو، کثرت سے جنت مانگو، اللہ ہمیں جنت الفردوس دے دے. اور چوتھی چیز فرمائی کہ جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، اللہ ہمیں جہنم سے خلاصی دے دیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی دعاؤں میں مانگنی. اور اس کے علاوہ اپنی دعاؤں میں کثرت سے جو ہم نے دعا کرنی ہے صحت و عافیت کی، ایمان کی سلامتی کی. اے اللہ ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو ہمیشہ ایمان پر قائم رکھیے گا. ایسا نہ ہو کہ دنیا کے بگاڑ میں مبتلا ہو کر ہماری اولادوں کا ایمان چلا جائے. ہمارے گھروں میں دینداری ہو، ہمارے بچوں میں دینداری ہو. اے اللہ ہمارے گھروں سے دینداری کو ختم مت کریے گا. اسی طرح صحت و عافیت کی دعا، اے اللہ سلامتی نصیب فرمائیے، صحت عافیت نصیب فرمائیے. یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم نے کثرت سے کرنی ہیں. اس کے علاوہ جو دعائیں ہوں، جو دعائیں یاد ہوں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ رمضان سے متعلق کچھ ضروری عبادات تھیں
اور ضروری کام تھے جو میں نے مختصر وقت میں بیان کرنے کی کوشش کری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان ضروری اعمال کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور کوشش کریں کہ ان ضروری اعمال کو بار بار ہم یاد رکھیں اور کرتے رہیں، اور ہمارا یہ جو بیان ہے یہ ریکارڈ ہوا ہے، اگر ممکن ہو تو اس بیان کو لے کر اپنے گھر والوں کو سنائیں، خواتین میں، کیونکہ اگر گھر کی خواتین عبادت پر آ گئی نا، سارے گھر کا ماحول جنت بن جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوتا ہوں عبادت کروں، خواتین عبادت میں لگتی نہیں تو گھر کا ماحول عبادت والا نہیں بنتا۔ جب خواتین فضائل سنتی تو مردوں سے آگے نکل جاتی ہیں، ان کا دل نرم ہے۔ جب خواتین یہ باتیں سنتی ہیں تو وہ مردوں سے آگے نکلتی ہیں۔ تو اگر خواتین بھی عبادت میں لگی ہوئی ہوں، مرد بھی لگے ہوئے ہوں، بچے بھی لگے ہوئے، تو وہ گھر تو جنت ہی ہے، آسمانوں سے وہ گھر چمکتا ہوا دکھتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ رمضان کے موضوع سے متعلق جو بیانات ہوں، ہمارے مستند علماء کے بیانات ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بیانات بھی ہیں یوٹیوب پہ، وہ بیانات سنیں، گھر والوں کو سنائیں، گاڑی میں آتے جاتے انہیں بیانات کو لگائیں، گھر میں ان بیان کو لگائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا مزاج بنے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے گزارنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مزاج اور یہ جذبہ اور یہ شوق اگر بن گیا تو رمضان کا مہینہ قیمتی بن گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ باتیں کہیں سن اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے اس وقت کا ہمارا جمع ہونا ہوا، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو اور کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ باتیں کہیں سنی اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب کے حق میں اللہ خیر والا کر دیجیے، سلامتی والا کر دیجیے، قبولیت والا کر دیجیے۔ اللہ جو عبادتوں کا تذکرہ ہوا، جو اعمال کا تذکرہ ہوا، ساری عبادتوں کے کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، خواتین کو، بچوں کو، یا اللہ سبھی کو رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کی، لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا۔ اے اللہ رمضان کے مہینے میں یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، پوری امت مسلمہ کو اللہ ساری پریشانیوں سے اللہ نجات نصیب فرما، ساری امت مسلمہ سے راضی ہو جائیے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو رمضان کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔